السلام علیکم دوستو، جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ مسلم لیگ کے ایک رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جب تک 5 بڑے نہیں بیٹھیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ 5 بڑے ہیں کون اور ان کے بارے میں ایک پریگمیٹک کا ایک مثبت تجزیہ کیا ہے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور اس میسج کو ان 5 بڑوں تک بھی اگر پہنچایا جائے تو شاید کچھ حالات بدل جائیں۔ ہم پہلے چلتے ہیں ان 5 بڑوں میں سے۔ اس وقت جو پاکستان کے آئینی اعتبار سے سب سے بڑے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب۔ اگر ہم تنقیدی جائزہ جو نیگیٹو ہے اس سے ہٹ کر دیکھیں تو یہ بات بلا شبہ درست ہے اور سچی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بڑا لمبا عرصہ جیل کاٹی ہے، اپنی زبان بھی کٹوائی، جھوٹے مقدمے بھی انہوں نے برداشت کیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور ملک کے اندر افہام و تفہیم کی ایک صورتحال پیدا کی، جس کی وجہ سے انہیں مفاہمت کا بادشاہ کہا جانے لگا اور بالآخر وہ دوسری بار صدارت کے منصب پر بھی پہنچ گئے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف شہباز شریف ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی جیلیں بھی برداشت کی، حکومت بھی بڑا عرصہ کیا اور مختلف مقدمات بھی جھیلے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سروائیو کیا اور اتنا سروائیو کیا کہ وہ دوسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ جس طرح بھی بنے یہ الگ بات ہے، لیکن وہ تمام متعلقہ لوگوں کو، فریقین کو خوش کرنے کے بعد وزیر اعظم بن گئے، تو یہ بھی ان کا ایک کمال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جائیے محترم نواز شریف صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ 3 بار ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا اور پھر انہیں ملک بدر کیا گیا، اور لہٰذا انہوں نے ایک جو نعرہ اپنایا ووٹ کو عزت دو کا، لیکن انہوں نے اپنی سیاست حکمت عملی سے ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا اور مصلحت اسی میں جانی اور مفاہمت کی، اور وہ خود تو اقتدار میں نہیں آئے لیکن خود کنگ میکر بن گئے اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ اور بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا۔ تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے سکسیسفل رہے اور واقعی اپنی پارٹی کے اندر بڑے ہیں کہ وہ سارے مسائل کے باوجود انہوں نے سروائیو کیا۔ پھر اس کے بعد آئے جناب چوتھے نمبر پر عمران خان ہے۔ تو عمران خان تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے گولڈ میڈل لیا، ہاسپٹلز بنائے، یونیورسٹی بنائی اور پھر سنگل ہینڈڈ ایک پارٹی کھڑی کی اور مسلسل 26 سال کی جدوجہد کے باوجود اس پارٹی کو پاپولر بنایا۔ ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں تھے، کسی سرمایہ دار کے بیٹے نہیں تھے، لیکن اپنی محنت سے انہوں نے ایک مقام بنایا اور پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں، وہ معاملات کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر سکے اور باقی لوگ جو ہے ان سب کو انہوں نے دیوار سے لگایا اور وہ سارے اکٹھے ہو گئے اور ان کی حکومت کو چلتا کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود سب اکٹھے ہو گئے، پوری ریاست ان کے خلاف ہو گئی، ان کی پارٹی کو تتر بتر کر دیا، لیکن ابھی تک عمران خان جو ہے عوام کے دلوں میں موجود ہیں اور پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ جو اگر کوئی پر اثر شخصیت ہے اور وہ عمران خان کی ہے، تو وہ سروائیو کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کریڈٹ ان کو جائے گا کہ وہ واقعی عوامی لحاظ سے اور ڈٹ جانے والے جو ہے ایک بڑے آدمی ہیں۔ اب آگے جو ہے 5ویں بڑے کی، 5ویں بڑے وہ ہیں جو اصل میں بڑے ہیں۔ آپ ان کو اس اعتبار سے نہ دیکھیں کہ ان کا عہدہ کیا ہے، ان کا گریڈ کیا ہے، لیکن وہ طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں، اور انہوں نے بھی جس مہارت سے، وہ جس طرح سے او ٹی ایس سے پاس آؤٹ ہونے کے باوجود وہ پاکستان کے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے، پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل بن گئے، اب وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے، اور پھر جس طرح سے ان کی موجودگی میں یا ان کی سربراہی میں بھارت کو جو شکست ہوئی اور پاکستان کو جو فتح ہوئی، جس کی وجہ سے
پاکستان دنیا بھر میں پاکستان کا امیج بڑھا، اور اس کے علاوہ پھر ایون کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی تعریفیں کی اور کہا کہ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل، اور ذاتی تعلقات تک انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے قائم کر لی، اور سفارتی محاذ پر بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو اگر آپ ایک پریگمیٹک، ایک مثبت تجزیہ کریں تو یہ سارے جو ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں ان سب نے کمال کیا ہے۔ دیکھیں ان کی جو غلطیاں ہیں یا ان کی کوتاہیاں ہیں وہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ ایک مثبت سوچ سے سوچیں تو سارے اس لحاظ سے باکمال لوگ ہیں، اور ان سب نے بہت کچھ حاصل کیا، اقتدار بھی حاصل کیا، فیم بھی حاصل کیا، پاپولیرٹی بھی حاصل کی۔ لیکن میں ان سب 5 بڑوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے کیا حاصل کیا۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں پاکستان کے عوام کو تو ان کی حالت جو ہے بہت ہی ناگفتہ بے ہے، وہ بیچارے لاچار ہیں، 2 وقت کی روٹی سے مجبور ہیں۔ تو لہٰذا آپ 5 بڑوں سے میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ کو سب کچھ مل گیا، اللہ نے دے دیا، اب آپ اپنی انا کو اور اپنی جو مخاصمتیں ہیں ان کو اور اپنے ذاتی مفادات کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی مفادات ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کو سائڈ پر رکھ کر ایک دوسرے کو سپیس دیں، مل بیٹھیں۔ بالخصوص اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور جس طرح جیو پولیٹیکل چینجز ہو رہی ہیں، ایسے حالات میں پاکستان کا یکجا ہونا بہت ضروری ہے۔ یکجا سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے سارے قومی ادارے اور عوام کے درمیان کوئی جو ہے وہ نہ نفرت ہو، نہ بد اعتمادی ہو، نہ سیاست دانوں کے اندر۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں گے اور رول آف لا کے مطابق آگے چلیں گے تو پھر یہ حالات صحیح ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ڈٹ جائیں گے، آپ کہیں گے، ایک کہے گا کہ میں صحیح ہوں، دوسرا کہے گا میں صحیح ہوں، تو اپنی اپنی جگہ تو آپ سارے صحیح ہیں، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ تو یہ فیصلہ صرف آئین اور قانون کر سکتا ہے کہ کون صحیح ہے، کس کی پاپولیرٹی ہے، کس کو حکومت کرنا چاہیے اور کس کو راستہ ملنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی خاطر آپ جو 5 بڑے ہیں، خدا کے لیے آپ لوگ مل بیٹھیں، آپ اپنی جو بھی لغزشیں ہیں ان کو چھوڑیں، اور اپنی نفرتوں کو بھی چھوڑیں، اور اپنے ذاتی مفادات کو بھی چھوڑیں۔ ملک کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کو سپیس دیں۔ آپ میں سے کوئی ملک دشمن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سخت گیر ہے، کسی نے پیسہ بنایا ہے، کسی نے غلط کیا ہے، کوئی سٹبن تھا، کوئی کچھ تھا۔ یہ غلطیاں ہر انسان میں، اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہوئے بغیر انسان نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ فرشتہ ہو۔ تو یہ غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں، اب غلطیوں کو چھوڑیں اور آگے بڑھیں، اور ایک دوسرے سے کھل کے آگے بڑھیں۔ آپ جس طرح بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، آپ دل کو کھلا کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دل کو کشادہ کریں گے تو راستے مل جائیں گے، آپ کے فاصلے ختم ہو جائیں گے، اور یہ ملک کے اندر یکجہتی پیدا ہو جائے گی۔ ملک کے اندر جو پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہے یہ ختم ہوگی، ملک کی اکانومی کا پہیہ جو رکا ہوا ہے یہ آگے بڑھے گا۔ دیکھیں نا، پاکستان کی اس وقت جو ہے ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصل چیز جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا مینوفیکچر کر رہے ہیں اور دنیا کو دے رہے ہیں اور دنیا سے ڈالر لا رہے ہیں۔ آپ صرف زر مبادلہ جو ہے جو اوورسیز بھیجتے ہیں اس کے اوپر اکتفا ہے، یا آئی ایم ایف کے اوپر اکتفا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تو یہ تبھی حالات بدلیں گے جب آپ لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنی سوچ کو بدلیں گے، ملک اور قوم کی خاطر جو ہے اپنی انا کی قربانی دیں گے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، اور میری اس گفتگو کو آگے بڑھائیے گا تاکہ ان 5 بڑوں تک بھی پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے اور وہ اپنے جو رویے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کریں، ملک اور عوام کے لیے کچھ سوچیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔